اجماع امت تو سبھی جانتے ہیں، اجماع کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی تفصیل جاننی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اجماع متفق ہونے کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اتفاق اور اجماع ایک ہی چیز ہے۔ اصطلاحی معنی یعنی جو اصول فقہ یا فقہ میں یا شریعت میں اجماع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اجماع کی تعریف یہ ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہا مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اتفاق جو ہے یہ صرف ایک خوشگوار بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی ایک حیثیت بن جاتی ہے دین میں۔ اب اس اتفاق کے خلاف کچھ نہیں، یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ یہ حکم ہو گیا اللہ اور رسول کا، اگرچہ اس پر اتفاق کیا ہے علماء نے، لیکن یہ اب حکم کنفرم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہمیں کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور امت سے مراد عوام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خواص لوگ ہیں جو کہ جن کا ہدایت اور گمراہی کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک معمولی درجے کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بات بہت بڑے پیمانے پہ چلی جاتی ہے۔ اب اس بات سے کسی بندے کو روگردانی کرنے کا اختیار نہیں رہتا، کیونکہ میں نہیں مانتا، یہ تو علماء کی بات ہے۔ نہیں، میں تو قرآن حدیث مانتا ہوں بھائی، علماء کی بات، ہر بات علماء کی نہیں ہوتی۔ اگر علماء سب ایک بات میں متفق ہو جائے تو پھر اس بات کو ماننا بھی ضروری ہو جاتا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ چنانچہ احکام شرعیہ کے لیے اجماع بھی حجت ہے، اور اس کا دلیل و حجت ہونا قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب دلائل دیکھیے، پہلی دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہو، اور سب مسلمانوں کے دینی راستہ کے خلاف چلے گا، تو ہم اس کو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ آخرت میں جو سزا نبی کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی، وہی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو مومنین کا متفقہ دینی راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ تو اس کا مطلب جہنم کی سزا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، گناہ پر ملتی ہے۔ تو اگر سب علماء ایک بات میں متفق ہو جائیں تو اس میں اس کی مخالفت کرنا یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ امت کے متفقہ فیصلے یعنی اجماع کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ نمبر 2، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا جو نہایت اعتدال پر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس امت کے جو اقوال و اعمال متفقہ ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست اور حق ہیں، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کیا جائے تو اس ارشاد کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت نہایت اعتدال پر ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا یجمع امتی، او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ الی النار۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت یعنی مسلمین پر ہے، اور جو الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شریح قاضی کو رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا کہ تم فیصلے، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ تم فیصلے قرآن حکیم کے مطابق کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ ہے جس کا صحیح حکم قرآن شریف میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے جس کا حکم صریح طور پر نہ قرآن میں کریم میں ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، تو تم اس کے لیے وہ فیصلہ تلاش کرو جس پر سب لوگ متفق ہو چکے ہوں، اور اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے جس کے متعلق کسی کا فیصلہ موجود نہ ہو، نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ اجماع میں، تو اب دو صورتوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، یعنی چاہو تو آگے بڑھ کر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر دو،
اور چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کے بجائے اہل علم سے پوچھ کر عمل کرو، اجتہاد نہ کرو بلکہ تقلید اختیار کر لو۔ اور میں تمہارے لیے ایسے موقع پر پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں، یعنی تقلید کرنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ تنبیہ: اجماع کے حجت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اجماع کرنے والوں کو شرعی احکام میں نعوذ باللہ خدائی اختیارات مل گئے ہیں۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا حکم جو ہے وہ ایسے ہی جیسے اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو گویا کہ ہم نے ان کو اسٹیٹس بھی اللہ اللہ رسول دے دی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے آزاد ہو کر جس چیز کو چاہیں حرام اور جس کو چاہیں حلال کر دیں، بلکہ جس مسئلہ پر بھی اجماع منعقد ہوتا ہے وہ یا تو قرآن پاک کی کسی آیت سے یعنی اس کی بنیاد پیچھے اللہ کا رسول ہی ہوتی ہے، اللہ یا اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے، بنیاد وہی ہوتا ہے، اس بنیاد کو وہ پختہ کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے یا اس قیاس سے جس کی اصل قرآن یا سنت میں موجود ہو، اس سے وہ ہوتا ہے ماخوذ۔ غرض ہر اجماعی فیصلہ کسی نہ کسی شرعی دلیل پر مبنی ہوتا ہے، اسی دلیل کو سند اجماع کہا جاتا ہے۔ جی، اب سوال یہیں پہ اٹھتا ہے، ایک فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب جب اصل اتھارٹی جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہوئی تو اجماع پھر کیا کر رہا ہے یہاں؟ اصل تو قرآن اور حدیث ہی ہوا نا، تو پھر اجماع نے آ کے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جب ہر اجماعی فیصلہ قرآن یا سنت یا قیاس پر مبنی ہوتا ہے تو اجماع سے کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن یا سنت یا قیاس سے ثابت ہونے والا حکم اگر ظنی ہو، یعنی حکم مراد ہونے کا گمان غالب ہو، تو اجماع اسے قطعی اور یقینی بنا دیتا ہے، جس کے بعد کسی فقیہ کو اس سے اختلاف کا جواز باقی نہیں رہتا، جبکہ اس سے پہلے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش تھی۔ یہ فرق ہو گیا۔ اور اگر وہ حکم پہلے ہی قطعی تھا تو اجماع اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ تو علمی فائدہ ہو گیا، یہ پریکٹیکل فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جس دلیل شرعی پر مبنی ہو، بعد کے لوگوں کو اس دلیل کے پرکھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان کو اس مسئلہ پر اعتماد کرنے کے لیے بس اتنی دلیل کافی ہوتی ہے کہ فلاں زمانہ کے تمام مجتہدین کا اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اب وہ دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ گویا کہ فائدہ ہوتا ہے اس کو، دلیل ہوتی ضرور ہے لیکن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انہوں نے کس دلیل شرعی کی بنیاد پر اجماعی فیصلہ کیا تھا، یہ جاننے کی ضرورت بعد کے لوگوں کو نہیں رہتی۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ تو اجماع کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو حکم میں تاکید آ جاتی ہے، دوسرا لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ سند اجماع کی چند مثالیں۔ اب یہ ذرا پیچھے ہم نے کہا نا کہ بھائی ہر اجماعی فیصلہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی دلیل پر مبنی ہوتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی ایک دو پریکٹیکل مثالیں دے دیتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن سے ماخوذ ہونے کی مثال فقہ کا مشہور اجماعی مسئلہ ہے کہ دادی، نانی اور نواسی سے نکاح حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ جیسے اپنی ماں سے بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی نواسی سے بھی اور نانی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، پوتی سے بھی نہیں ہو سکتا اور دادی سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب محرم ہے رشتے۔ اور محرم کا مطلب ہوتا ہے جس سے نکاح حرام، محرم حرام سے ہے، یعنی نکاح حرام ہے جس سے۔ اجماع کرنے والوں نے یہ مسئلہ قرآن پاک کی اس آیت حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے اخذ کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے، لہذا یہ آیت اس مسئلہ کے لیے سند اجماع ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند اجماع۔ مذکورہ بالا فقی حکم اگرچہ اس آیت سے ثابت ہو چکا تھا، کیونکہ امہات یعنی ماؤں کا لفظ دادی اور نانی کو بھی شامل ہے، اور بنات یعنی بیٹیوں کے لفظ نواسی کو بھی شامل ہے، لیکن یہ حکم قطعی اور یقینی نہ تھا، کیونکہ یہ احتمال موجود تھا کہ امہات یعنی ماؤں سے یہاں صرف حقیقی مائیں مراد ہوں، دادی اور نانی مراد نہ ہو۔ اسی طرح بنات بیٹیوں کے لفظ میں یہ احتمال تھا کہ اس سے یہاں صرف حقیقی بیٹیاں مراد ہوں، بیٹیوں کی بیٹیاں مراد نہ ہوں۔ چنانچہ چنانچہ اس احتمال کی بنیاد پر کوئی مجتہد یہ کہہ سکتا تھا کہ دادی، نانی اور نواسی سے نکاح حرام نہیں، مگر جب ان کے حرام ہونے پر اجماع منعقد ہو گیا تو یہ حکم قطعی اور یقینی ہو گیا، اور مذکورہ بلا احتمال معتبر نہ رہا، اور کسی مجتہد کو اس اختلاف کی گنجائش نہ رہی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک فائدہ ہو گیا، اب پریکٹیکلی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ سنت سے ماخوذ یعنی ایک اجماع ہوا مگر اس کی جو بیس ہے
وہ سنت میں تھی، موجود تھی. وہ یہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز خرید کر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دینا جائز نہیں. چیز کا تعلق مطعومات سے ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو وہ اس کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اس مسئلہ میں اس کی تفصیل مسئلے کی ویسے آپ کو بہشتی زیور میں ملے گی، جہاں معاملات کا باب آئے گا. یہاں صرف ہم ایک مثال کے طور پر اس کو ذکر کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ترمذی شریف کی روایت ہے. جس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی وہ اس پر جب تک قبضہ نہ کر لے اسے فروخت نہ کرے. یہ حکم جیسا کہ صاف ظاہر ہے اس حدیث سے معلوم ہو گیا تھا، مگر یہ حدیث خبر واحد ہے جو گمان غالب کا فائدہ دیتی ہے، لہذا حکم اغلبی ہوا، یقینی نہیں ہوا. لیکن جب اس پر اجماع ہو گیا تو یہی حکم یقینی اور قطعی بن گیا. ٹھیک ہے جی. نمبر 3، قیاس سے ماخوذ ہونے کی مثال. یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ربا یعنی سود چاول میں بھی جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا پوری مسئلہ پڑھیں گے پھر سمجھ میں آ جائے گا. یعنی جب چاول کو چاول کے عوض میں فروخت کیا جائے تو ادھار بھی حرام ہے اور کسی طرف مقدار میں کمی بیشی بھی حرام. لین دین ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، اور دونوں طرف کے چاول چاہے مختلف قسم کے ہوں مگر مقدار ان دونوں کی برابر ہونی ضروری ہے. یہ جب کی بات ہے جب خرید و فروخت ہو رہی ہو. لیکن اگر جیسے گھروں میں ہمارے یہاں چیزیں لی جاتی ہیں، چینی دے کر چینی لے لی، پہلے ہوتا تھا، اب تو خیر شہروں میں تو کم ہوتا ہے، ورنہ دیہاتوں میں یا جہاں کوئی شہروں میں آپس کا وہ بے تکلفی زیادہ ہو تو وہاں لے لی جاتی ہے چیز ایک دوسرے سے، کہ ہماری چینی آئے گی تو ہم آپ کو دے دیں گے، 1 کلو چینی دے دو تو یا ایک برتن بھر کے دے دو، تو وہ پھر وہ تو قرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں موقع پر دونوں طرف سے دینا ضروری نہیں ہوتا، وہ قرض ہے. قرض ایک جو لیا جاتا ہے، جیسے پیسے ہم قرض کے طور پر لیتے ہیں تو وہ لوٹانے بعد میں ایک مدت کے بعد جا کر ہوتے ہیں. لیکن اگر منی چینج کرنی ہو تو پھر اس کو اسی سیٹنگ میں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں آپس میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، سیل پرچیز ہو رہی ہے، جبکہ قرض کا معاملہ اور ہوتا ہے. بہرحال تو اس صورت میں متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ چاول آپس میں تبادلہ اگر ہو رہا ہو، ایک طرف ایک آدمی کی جو ہے نا وہ سپر کرنل ہے اور دوسرے کی جو ہے وہ 86 ہے، اس طرح کے چاول کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو اب یہاں کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ بھی نہیں ہو سکتی، یعنی اسی سٹنگ کے اندر دونوں کا آپس میں لین دین بھی ضروری ہے، ادھار میں نہیں ہو سکتا. ادھار کریں گے یا مقدار میں کسی طرف کمی بیشی ہوگی تو ربا ہو جائے گا جو حرام ہے. اب یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. اس اجماعی مسئلہ میں سند اجماع قیاس ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک کے بارے میں فرمایا تھا. یہ کہ حدیث ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو جب تم اسی کی جنس کے بدلے میں فروخت کرو، یعنی ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم گندم، جو، کھجور کھجور، نمک نمک، تو اس میں ادھار یا کمی بیشی سود ہے. حدیث سے ان 6 چیزوں کا حکم تو صاف طور پر معلوم ہو گیا تھا، مگر چاول کے متعلق حدیث میں وضاحت نہیں ہے. اجماع کرنے والوں نے چاول کا حکم ان 6 چیزوں پر قیاس کر کے معلوم کیا. انہوں نے کہا جی گندم اور چاول قریب قریب ہیں، ایک ہی بات ہے دونوں میں، وہ روٹی پکتی ہے یہ ویسے پکتے ہیں، لیکن دونوں غذا کے طور پہ استعمال بھی ہوتے ہیں اور اناج سمجھے جاتے ہیں. اجماع کرنے والوں نے چاول کا حکم ان 6 چیزوں پر قیاس کر کے معلوم کیا اور بتایا کہ جو حکم ان 6 چیزوں کا ہے وہی چاول کا بھی ہے. اگر اس قیاس پر سب مجتہدین کا اجماع نہ ہوا ہوتا تو یہ حکم ظنی ہوتا، کیونکہ قیاس خود دلیل ظنی ہے، مگر جب اس قیاس پر ایک زمانہ کے تمام مجتہدین نے اجماع کر لیا تو یہ حکم قطعی اور یقینی ہو گیا اور کسی مجتہد کے لیے اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہ رہی. ٹھیک ہے، آگے ہیں اجماع کی قسمیں. بنیادی طور پہ اجماع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اجماع قولی، اجماع عملی، اجماع سکوتی. ان تینوں کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے: قولی، عملی اور سکوتی. اجماع قولی یہ ہے، قول سے ہے، وربلی. اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانہ میں اپنے قول سے یعنی اپنی زبان سے کسی دینی مسئلے پر اتفاق ظاہر کر دیں. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے اقرار کیا. اجماع عملی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانہ میں کوئی عمل کریں، جب کوئی عمل تمام اہل اجماع مجتہدین جائز سمجھ کر کرنے لگیں تو اس عمل کو بالاجماع جائز سمجھا جائے گا.
اجماع کی اس قسم سے اس فعل کا صرف مستحب یا مباح یا مستحب یا مسنون و ثابت ہو، واجب ہونا اس قسم سے ثابت نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہاں کو قرینہ پایا جائے جس سے وجود ثابت ہوتا ہو۔ مثلا ظہر سے پہلے کی 4 رکھتے ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کا سنت مؤکدہ ہونا صحابہ کے اجماع عملی سے ثابت ہوا، یعنی ہم نے دیکھا کہ سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی کسی اس کی تردید نہیں کر رہا کہ بھائی یہ 4 سنتیں نہیں ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 4 سنتیں بھی مستحب ہیں، یعنی سنت ہے۔ اجماع کی یہ دونوں قسمیں سب فقہا کے نزدیک حجت ہیں۔ نمبر 3 اجماع سکوتی، یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والوں یعنی مجتہدین میں سے کچھ حضرات کوئی مسئلہ متفقہ فیصلہ زبانی یا عملی طور پر کریں جس کی اس زمانہ میں خوب شہرت ہو جائے، یہاں تک کہ اس زمانہ کے باقی سب مجتہدین کو بھی اس فیصلہ کی خبر ہو جائے، مگر وہ غور و فکر اور اظہار رائے کا موقع ملنے کے باوجود سکوت اختیار کریں اور ان میں سے کوئی بھی اس فیصلہ سے اختلاف نہ کرے۔ تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، خاموش اجماع، خاموش تائید والا اجماع، یعنی کچھ لوگوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور باقی لوگوں نے اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، نہ اس سے کوئی اختلاف کیا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ باقیوں کو بھی اس سے اتفاق ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ ایک وقت گزر چکا ہو جس میں وہ ان کی رائے اگر ہوتی تو آ جاتی سامنے، اگر نہیں آئی تو اس کے باوجود ہم کہیں گے ان کو اس سے اتفاق ہے۔ نوٹ: اجماع سکوتی کی حجت ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے، امام احمد، اکثر حنفیہ اور بعض شوافی کے نزدیک یہ حجت قطعیہ ہے، یعنی اس سے اختلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اجماع کے مراتب: اجماع کرنے والوں کے اعتبار سے اجماع کے حسب ذیل 3 درجات ہیں۔ سب سے قوی درجہ جو سب سے اوپر ہے اس اجماع کا ہے جو صحابہ کرام نے عملی یا زبانی طور پر صراحت سے کیا ہو، اس کی حجت قطعیہ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ دوسرا درجہ صحابہ کرام کے اجماع سکوتی کا ہے، یہ بھی اگرچہ حنفیہ سمیت بہت سے فقہا کے نزدیک حجت قطعیہ ہے مگر اس کا منکر کافر نہیں ہے، کیونکہ اس کے حجت ہونے میں امام شافعی اور بعض دیگر فقہا کا اختلاف ہے۔ تیسرے درجے پر وہ اجماع ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی زمانے کے تمام فقہا نے کیا ہو، یہ بھی جمہور کے نزدیک حجت تو ہے مگر حجت قطعیہ نہیں، کیونکہ جو حضرات غیر صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے ان کے اختلاف کی وجہ سے اس اجماع میں قطعیت باقی نہیں رہی، مطلب یہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے۔ اجماعی فیصلوں کے درجات کی ترتیب جو بیان ہوئی ہے یہ خود اجماع کے انعقاد کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ایک زمانے کے اجماع اگلے زمانوں کی طرف یا تو تواتر سے نقل ہوا ہو یا خبر واحد کے طریقے پر، ہر ایک کے اعتبار سے حکم میں فرق ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا قولی یا عملی اجماع جو اپنی ذات میں حجت قطعیہ ہے، اگر اس کی خبر ہم تک تواتر سے پہنچے تو وہ ہمارے لیے بھی حجت قطعیہ رہے گا اور اس کا منکر کافر ہوگا، اور اگر ہم تک خبر واحد لیکن قابل اعتماد ذریعے سے پہنچے تو اس کی قطعیت بہرحال ہمارے حق میں باقی نہیں رہے گی، اور اس کا حکم وہی ہوگا جو خبر واحد حدیث کا ہوتا ہے، اور وہ دلیل ظنی ہوگا، یعنی شرعی احکام اس سے ثابت ہو سکتے ہیں مگر اس کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ اجماع کا باب تھا، اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو فرما لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، سوال میرا یہ ہے کہ جی جس طرح ہر زمانے میں ہمارے پاس اجماع تو ہے کسی چیز کے بارے میں، تو جی جو تجدید کرتے ہیں، جو مجدد ہوتے ہیں، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کی بات اور موجودہ اس وقت جو اجماع ہوگا ان میں تو ضرور کوئی نہ کوئی فرق ہوگا، تبھی تو وہ تجدید کر رہا ہے، تو پھر نہیں، جی مجدد کے بغیر تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا، اجماع اسی چیز پر ہوگا جس میں مجدد خود شامل ہوگا، ایک بات تو یہ ہے، یعنی مجدد جو ہوگا نا وہ کم سے کم وہ ایک عالم ہوگا، فقیہ ہوگا، معتبر ہوگا، تو اس کی رائے کے بغیر تو اجماع نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے نا اس زمانے میں وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، غلط چیز پہ چلی جاتی ہے، لیکن جو بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جو حق بات پہ ہوتے ہیں، مجدد کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس حق بات کا اظہار بھی کرتا ہے، پھر اس کی ترویج بھی کرتا ہے، اور اس کی برکت سے امت میں وہ بات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجدد جو ہے وہ کوئی نئی بات کرتا ہے، نہیں کچھ کرتا۔ تجدید ہمارے ہاں تجدد میں اور تجدید میں فرق ہے، تجدد میں ہوتا ہے کہ نئی بات کچھ کی جاتی ہے جسے ماڈرنزم کہتے ہیں ہم، اور جو تجدید ہوتی ہے وہ پرانی بات کو ہی دوبارہ سے اس کو وہ کر دیا جاتا ہے،
لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، ترویج کی جاتی ہے، اس کی اشاعت کی جاتی ہے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جس سے وہ امت میں دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ تجدید گویا کہ بحالی کا نام ہے، کسی نئی بات کا نام نہیں ہے۔ جی جی، اس صورت میں اگر اس وقت جس بات کی تجدید کی جا رہی ہے تو جو تجدید کر رہا ہے اس کی بات ابھی یعنی دوبارہ نہیں مانی گئی، تو اس کیس میں کس پہ جو پہلے والی بات ہے اس پہ عمل کرنا تو جائز وہ ہوگا یا اجماع، اس پہ عمل؟ یہ کیس اجماعی ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک یہ اجماع کی درا اجماع اس صورت میں ہوگا جب امت میں کوئی بھی قابل ذکر عالم دین جو ہے نا اس کے اگینسٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جی اور یہ جی، اس اجماع میں عام طور سے وہی ہیں جو خیر القرون میں ہو گئے، بلکہ یوں سمجھے صحابہ میں ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی ایسی بظاہر صورت نہیں بنتی کہ آدمی کہ اس پر اجماع ہے۔ اجماع وہی ہیں جو عام صحابہ کے زمانے میں ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی جی بالکل۔ پریکٹیکلی ایسا ہے۔ ویسے تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے، جیسے اب امام مہدی اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا کہ اہل حق میں سے کوئی بھی بندہ ان چیزوں میں مخالف نہیں باقی رہے گا، تو اس پر بھی اجماع ہو سکتا ہے۔ لیکن ویسے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اجماع وہی ہیں جو صحابہ اور کے زمانے میں، زیادہ سے زیادہ تابعین کے زمانے تک اجماع ہو چکے ہیں۔ جی اچھا جی، ویسے میں ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ اجماع میں جس طرح یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن میں آیا تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ 100% جو لوگ ہیں جو عالم دین ہے وہ جی، متفق ہوں گے؟ 100%۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ہاں، جو وہ ہوتا ہے نا کوئی زیادہ تر اتفاق ہو جائے، وہ اس کو جمہور کی رائے کہتے ہیں۔ بالکل، جزاک اللہ۔ اس سے اختلاف کرنے کی اجازت رہتی ہے، اگرچہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اس کو، لیکن بہرحال یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اختلاف جو ہے نا یہ حق و باطل کا اختلاف ہے۔ اجماع کے بعد تو اختلاف کو کرے گا تو پھر حق و باطل کا مسئلہ بن جاتا۔ جیسے مثلا بہت سی چیزیں ہیں جن میں اجماعی مسئلے، اجماع ہو چکا صحابہ کا، مثلا عورت اور مرد کی دیت جو ہے یہ نصف ہوگی، عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ تو اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ نہیں میرے خیال میں تو آج کل جو ہے نا وہ مساوات کا زمانہ ہے اور عورت مرد کے برابری کی باتیں ہو رہی ہے، تو اس لیے اس دیت کو چینج کر دیا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ جی، مائک جزاک کھلے ہوئے اللہ، ہیں سب؟ جزاک اللہ۔